السلام علیکم سر، کیسے ہیں جناب؟ سر آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں یوٹیوب چینل پہ، تو میں کلر سیدہ میں ہوں اور یہاں پہ میں اپنا فارم بنا رہا ہوں. تو میں اپنے یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو شیئر کرتا ہوں، ذرا اس میں دیکھیے گا میرے فارم کا اسٹرکچر اور مجھے کچھ گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ میں بھی بکریاں لے کے آنے والا ہوں. تو کس نسل کی بکریاں لاؤں؟ اور جہاں تک فیڈ کی بات ہے تو میرا پلان تو یہی ہے کہ بس ان کو مقصد کدوں کا بھوسا، مکئی، گندم، ان کا دلاوا وغیرہ ڈال کے، تھوڑی کھل ڈال کے ان کو کھلا دی جائے 2 ٹائم، اور 1 ٹائم جو ہے ان کو سب چارہ کہیں سے دیا جائے. تو ویسے ابھی میں جگہ پہ اپنا چارہ اگانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر وہ چارہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کو سکھا کے آدمی یہ بھی بنا لیتا ہے، مگر فی الوقت یہ ہے کہ وہ چارہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو میرے پاس آپشن بھی ہے کہ میں باہر بھی ان کو کھول کے تھوڑی بہت چرائی کرا سکتا ہوں 2-3 گھنٹے، تاکہ اس سے بھی ان کا کچھ گزارا ہو جائے. تو اس سلسلے میں آپ کی تھوڑی رہنمائی درکار ہے. تو اگر کچھ ہے آپ کے پاس ٹائم تو بھائی جان تھوڑا پلیز گائیڈ کیجیے گا. اور میرا پلان یہ ہے کہ اسی طرف ڈیرہ غازی خان کی سائڈ پہ جا کے بکریاں لے کے آؤں، مگر میں کوئی ایک بکری، ایک نسل کی خاص بکری نہیں لے کے آنا چاہتا. میرا پروگرام یہ ہے کہ تھوڑی مقصد راجن پوری لے آؤں، کچھ ابلک میں، مکھی چینی میں. تو اس طرح کی بکریاں جو ہیں مکس 2-2 4-4 کر کے، تو 15 سے 20 بکریوں کا میرا پروگرام ہے. اور ایک اچھا سا بریڈر لے کے بس وہ کر دوں. اور میں بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بہت مہنگی بکریاں نہیں لینی چاہیے. اسٹارٹنگ میں ایک تو پٹھیں لے لیں، اور اگر بڑی بکری بھی لینی ہے تو وہ خالی لیں. اور یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کے اوپر خرچہ کریں، ان کو تیار کریں، اور اس کے بعد وہ پروفٹ آپ کو دیں گے. تو بہت زیادہ مہنگی بکری لینے کے میں بھی حق میں نہیں ہوں. تو آپ پلیز، آپ سے تھوڑی یہ درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، ہمیں کچھ معلومات دے دیں. تو اس کے مطابق آدمی تھوڑا آپ کی رہنمائی چاہیے. اور اگر ہو سکتا ہے تو یا آپ ہمیں کہیں سے بکری پرچیز کر کے دلوا سکیں تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ کانٹیکٹ رہے گا، یا آپ کے پاس موجود ہے، جس طرح یعنی کہ آپشن ہے. تو پلیز کچھ تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. السلام علیکم. کیا حال چال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے؟ ایک تو بھائی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فارم شروع کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سر پہلے یہ بتائیں نا کہ آپ کا ایکسپیرینس اس میں کتنا ہے؟ آپ نے کبھی بکری رکھی ہے؟ کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کا میڈیکیشن کا؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے بکریوں کی؟ اور 3 چیزوں کے اوپر گوٹ فارمنگ ہو سکتی ہے. وہ 3 چیزیں اگر آپ کو پتہ ہیں تو پھر آپ چاہے ڈی جی خان چلے جائیں اور جدھر سے مرضی بکری لے لیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. پہلی چیز ہے ان کی رہائش. اگر آپ نے پراپر مناسب رہائش کا ان کا انتظام کر لیا ہے تو پھر آپ گوٹ فارمنگ کی طرف سے آئیں. دوسری بات ہے ان کی خوراک، جو سب سے اہم کام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھوسے کھلانا ہے اور گندم کا دانہ کھلانا ہے اور مکئی کا چارہ کھلانا ہے. یہ ساری چیزیں بکری کی خوراک نہیں ہیں. بکری کی خوراک خشک ہے. اگر آپ چینل ہمارا دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے ایسی بات کی ہے تو پھر وہ عجیب لگتی ہے، کیونکہ ہم لاسٹ 2 ایئرس سے تقریباً 2-2.5 سال سے ہم اس چیز کو رو رہے ہیں کہ بھائی اس سے باہر نکل آؤ. گندم کے بھوسے سے، مونگی کا بھوسا، گوارے کا بھوسا، اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا. جو آپ کی بات سن کے اور باقی بھی جو ہمارے مشاہدے میں باتیں آتی ہیں نا، وہ سب سے جو بیسک بات ہے نا، جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو ایک جنرل لوگوں کے دماغ میں ہے، جس کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دو کہ ہمیں اس میں کامیابی اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا، سب کا، آپ کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ بکری کو فری میں پالنا ہے ہم نے، بغیر خرچے کے، یا اگر خرچہ کرنا بھی ہے تو بالکل برائے نام. تو پھر آپ بکری گوٹ فارمنگ آپ نہیں کر سکتے ہیں. گوٹ فارمنگ تب ہو سکتی ہے جب آپ بکری کو اس کا پراپر اس کا انتظام کریں، پراپر اس کو خوراک دیں. اس کے بغیر نہیں گوٹ فارمنگ ہو سکتی. بکری نے آدھا کلو وڈا کھانا ہے آپ سے روز کا، اور 1 کلو سے 1.5 کلو لوسن اس نے کھانا ہے. یہ آپ اس کو دے سکتے ہیں سر. خشک لوسن جو ہے، گیلا لوسن نہیں، سبز نہیں، خشک لوسن اس نے کھانا ہے 1 سے 1.5 کلو.
یہ چائے اب آپ کو 10 روپے پہ ملتا ہے، چائے آپ کو ملتا ہے 100 روپے، تو چائے ملتا ہے 90 روپے، تو چائے ملتا ہے 40 روپے۔ یہ اب آپ کا ہیڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنی زمین ہے، آپ اس کے اوپر لہسن کاشت کریں، اس اس کو سکھائیں، خشک کر کے اس کی ہے بنائیں اور وہ رکھیں اپنے پاس۔ نہیں تو گوٹ فارمنگ ہم کر رہے ہیں، ہمارا سیٹ اپ آپ کے سامنے ہے، آپ آئیں وزٹ کریں، موسٹ ویلکم۔ دیکھیں کس طرح ہم فیڈ یوز کر رہے ہیں، اور ارد گرد آپ وزٹ کریں، دیکھیں جون جون سے لوگ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، جو بیپاری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو گوٹ فارمر کہتے ہیں، لیکن وہ بیپاریاں بکریاں پرچیز کرتے ہیں، تھوڑے دن اپنے پاس اسٹے کرواتے ہیں اور اس کے بعد سیل کر دیتے ہیں۔ گوٹ فارمر وہ ہے جس کے پاس اپنے پاس گھر کی بریڈ ہے، جس نے بچے پیدا کروائے ہیں، بڑے کیے ہیں، اور اپنے بچے ان کے پاس اویلیبل ہیں، سروائیو کر رہے ہیں۔ وہ ہماری نظر میں وہ گوٹ فارمر ہے، چاہے وہ ایک بکری رکھی ہوئی ہے اس نے، چاہے اس نے 10 بکریاں رکھی ہوئی ہیں، سرکل ایک ہی ہے بکری کا۔ جو بکری کو حفاظت کے ساتھ چلا کے لے کے بکری سے بچہ پیدا کروا لیتا ہے، ہماری نظر میں وہ گوٹ فارمر ہے، اور بچہ بچا لیتا ہے، اس کا بچہ ویسٹ نہیں ہوتا۔ تو سارا سرکل اس کا یہی ہے بکری کا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، اس کے بعد جون سی بریڈ آپ کو سمجھ میں آتی ہے، جون سی بکری آپ کو سمجھ میں آتی ہے، وہ آپ لے آئیں۔ خوراک جو آپ بتا رہے ہیں اس کے اوپر گوٹ فارمنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ جانور آپ نے ضائع کرنے ہیں، اپنا نقصان کرنا ہے، تو بالکل آپ دیں یہ چیزیں، ادروائز اس میں کچھ نہیں ہے۔ بکری نے آپ سے 100 سے 150 روپے آپ کا کھانا ہے ایک دن کا، ایک بکری نے، اس کے بغیر مشکل ہے۔ یا وہ اپنا چارہ آپ خود گرو کریں تو پھر ہے۔ چرائی کے اوپر بھی گوٹ فارمنگ میں مسئلے مسائل آتے ہیں، بکریاں باہر جاتی ہیں، 100 قسم کی بیماری لے کے آتی ہے۔ تو کلوز فارمنگ کا ابھی تو دور ہے، کلوز فارمنگ کے اندر ہی معاملات ہیں سارے، اور اسی کے اندر ہی سے آپ نے سروائیو کرنا ہے، اور اسی میں سے ہی پرافٹ کمانا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی آپ کی خوراک کی۔ دوسری بات ہے جو سب سے اہم ہے، وہ ہے میڈیکیشن۔ بغیر میڈیکیشن کو سمجھے بھی گوٹ فارمنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو دوائیاں، انجیکشنز آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ ای ٹی وی کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ڈائریا وغیرہ لگتا ہے وہ بعد میں ای ٹی وی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی نزلہ زکام ہے، وہ نمونیا میں جا کے کنورٹ ہوتا ہے۔ بخار ہے، ٹیمپریچر نوٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بغیر پھر مشکل نہیں ہے۔ بیسک میڈیکیشنز ہیں۔ 145 دن سے 155 دن کے اندر بکری نے بچہ دینا ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بکری آپ کی کب کراس ہوئی ہے، اس کے 145 دن کب پورے ہو رہے ہیں، 145 دن تک آپ نے بکری کو کیسے لے کے جانا ہے، 145 دن سے 155 دن میں آپ نے بچہ لینا ہے، 155 دن سے 156 دن نہیں ہونے دینا۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو تجربے کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے پہلے سب سے کہ آپ وزٹ کریں علاقوں کو۔ یہ سارے جو راول پنڈی، اسلام آباد میں جن لوگوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں، ہمارا سیٹ اپ اویلیبل ہے، آپ آئیں، سیٹرڈے سنڈے کو اویلیبل ہے، آپ آ کے وزٹ کریں، دیکھیں، خوراک دیکھیں ہماری، سمجھیں چیزوں کو، پھر اس کے بعد جہاں سے مرضی یہ جانور لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پرچیزنگ کا ٹائم نہیں ہے، ہم اس وقت ایڈوائز نہیں کرتے ہیں پرچیزنگ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں آگے سردی آئے گی، اور اب یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں اگر آپ پرچیز کر کے لے کے آتے ہیں پنجاب سائڈ سے، اسپیشلی جو جنوبی پنجاب والی سائڈ ہے، ڈی جی خان، مظفر گڑھ، ملتان، لڈن منڈی ہے، وہاڑی ہے، یہ سارے وہ ایریاز ہیں جو گرم علاقے ہیں جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں۔ اور جو نیو فارمر ہے نا، اس کے لیے ذرا تھوڑی سی ڈیفیکلٹی اس میں آ جاتی ہے۔ جو پرانا بندہ ہے، جس کا ایکسپیرینس ہے، اس کو اتنا مسئلہ مسائل نہیں ہوتا ہے، وہ کیونکہ کر رہا ہوتا ہے گوٹ فارمنگ، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کس ٹائم کون سا انجیکشن لگانا ہے، کوئی جانور بیمار ہوا ہے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، وہ اپنا سروائیو کر جاتا ہے مشکل حالات میں۔ تو جو نیو کور ہے نا، اس کے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سردی آگے جب آتی ہے تو سردی کے اندر پھر جانور کو سروائیو کروانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جانور سردی کے اندر سے وہ نکلتا ہے جو اچھے باڈی سکور کے اوپر ہوتا ہے۔ کمزور جانور خوراک کی کمی کی وجہ سے ہے، یا فارمر کی لاپرواہی کی وجہ سے، یا ناقص خوراک کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے بھی، جب کمزور جانور کو آپ لے کے چل جاتے ہیں
سردی میں، تو وہ پھر وہاں پہ سروائیو نہیں کرتا. پھر جو کمزور جسم ہے اس پہ بیماریوں کا جلدی حملہ ہوتا ہے، تو وہ جلدی اٹیک ہوتا ہے، اور وہ پھر مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں. اور ایک آدھ جانور میں بھی اگر کسی میں کچھ ایسی مہلک بیماریاں ہیں جو اگر اٹیک کر دیں تو پھر سارے جانور اس میں ویسٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ PPR ہو گیا. نارملی زیادہ تر لوگوں کو اسی بیماری نے افیکٹ کیا، اٹیک کیا. PPR ایک جانور میں آیا ہے اور سب میں پھر وہ آہستہ 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 سارے جانور آپ کے خراب ہوتے ہیں اس سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہ ساری باتیں ہیں. گوٹ فارمنگ میں بالکل فائدہ ہے، آپ کریں، ضرور کریں. بغیر تجربے کے جو ہے نا وہ چھلانگ نہ لگائیں اس کے اندر. ایکسپیرینس ضرور پہلے حاصل کریں، وزٹ کریں علاقوں کو. خوراک کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے اگر گوٹ فارمنگ میں آپ نے آنا ہے. بغیر خوراک کے، بغیر خوراک دیے، خشک خوراک کے دیے گوٹ فارمنگ پاسبل نہیں ہے. اور خشک خوراک میں لوسن جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. لوسن کا آپ انتظام کریں. اس وقت اب آف سیزن ہے، یہی آپ اگر مارچ اپریل میں اپنی فارمنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اس وقت تک آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو مارچ اپریل میں آپ کو ہر جگہ سے ایزیلی لوسن اویلیبل ہوگا. 1800 پہ آپ کو آرام سے من پہ 1800 2000 پہ آپ کو مل جائے گا اس ٹائم پہ. تو وہ لے کے آپ سٹور کر لیں، اور پھر اس ٹائم پہ موسم اچھا ہوگا، کھل جاتا ہے. جو سے جانور بھی آپ لے کے آئیں گے وہ تھوڑا بہت بیمار بھی ہوئے تو وہ آگے گرمیاں ہوگی تو وہ سروائیو کر کے آگے نیکسٹ جب سردیاں آئیں گی اس وقت تک آپ کا تجربہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا. ابھی کیونکہ آگے سردی آ رہی ہے اور اس لیے ذرا تھوڑا سا معاملات مشکل ہے. یا پھر بالکل تھوڑے سے جانوروں سے، اگر آپ نے 20 جانوروں کا پلان بنایا ہے تو آپ 5 7 یا زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ نے کرنے ہیں تو 10 جانور، اس سے زیادہ آپ جانور نہ ابھی پرچیز کریں. یا 5 7 جانور پرچیز کر لیں اور یہ سیزن ابھی نکال لیں سردی کا، اور اس کے بعد پھر 5 7 جانوروں کے اوپر تجربے کر لیں، ایکسپیرینس کر لیں، اپنا ایکسپیرینس گین کر لیں. اس کے بعد جب مارچ اپریل آئے، موسم کھل جائے، سردی کا سیزن نکل جائے، تو پھر آپ پرچیزنگ کر لیں. اس وقت جو جتنے فگر پہ آپ جانا چاہتے ہیں پھر اس وقت آپ چلے جائیں اس فگر پہ.